دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ پوچھا گیا کہ مل احسان کے اچھی طرح عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یعنی فی السر والعلانیہ میں یہ ہے کہ وہ اس لیے جو ہے چوری چھپے کوئی کام نہیں کرتا کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو کہا بہترین عبادت کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، ان تعبد اللہ کرنے کا طرح ہو۔ اب ایک شخص اگر یہ اس خیال سے رہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس کے تصور میں کہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ کوئی کسی برائی کے قریب جا سکتا ہے؟ ایک معمولی سا جو ہے کوئی قانون نافذ کرنے والا شخص جو ہے وہ بھی اگر دیکھے کہ وہ سامنے سپاہی کھڑا ہے ٹریفک کا تو ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو اگر ایک انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ اس کے سامنے کس طرح سے وہ برائی کر سکتا ہے جس کی وہ پکڑ سے نکل ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے کسی بھی حاکم کو، کسی بھی شخص کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس کو رشوت دی جا سکتی ہے، اس کے سامنے سفارش پیش کی جا سکتی ہے، لیکن وہ علیم بذات الصدور جو ہر جگہ موجود ہے اور ہماری حرکت دیکھ رہا ہے، اس کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا اگر تم ویسے ان کو دیکھ نہیں رہے ہو، ایسی صورت تمہاری عبادت کی نہیں ہے، تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ایک آدمی کے دل میں جب یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ کس طرح سے برائی کے قریب جائے گا؟ یہ ہے فی السر کی جو ہے نا اس میں راز کہ جس کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے وہ کبھی برائی کے قریب نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنے ہی سات پردوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس سے لغزش ہو جاتی ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، تو جب ان کو پھر جب بھی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی خرابی کیا تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ کی لوٹ آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اس پر پھر اصرار نہیں کرتے، پھر جمے نہیں رہتے، کیونکہ انسان بھول چوک غلطی سے کسی وقت غلبہ نفس آنے کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھتا ہے تو فوراً پھر چونک پڑتے ہیں اور اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، اور اللہ کی یاد جو انہیں توبہ پر مجبور کر دیے اور اس پر بھی کہ وہ اس کو دوبارہ نہ کرے۔ تو پہلی بات یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پہلا حکم خشیت اللہ فی العلانیہ، میں جہاں بھی ہوں، چاہے پبلک میں ہوں یا پرائیویٹ میں ہوں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، بازار میں ہوں یا کہیں اپنے کسی گھر کے کسی اگلی کوٹری میں، کہیں بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ارتکاب نہ کروں، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ میرے دل میں رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری تمام جو ہے حرکتیں ان سے واقف ہیں۔ اس لیے میں نے اگر اس کی حکم کی خلاف ورزی کی، اس کی نافرمانی کی، تو دنیا کی کوئی عدالت چاہے مجھے سزا نہ دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سزا سے میں نہیں بچ سکتا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا انسان کے لیے، وہ تو انسان کے سوچنے کی بات ہے، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے دائیں بائیں وہ تو کتابت کے نوشتے ہیں، کل جو ہے قیامت کو نوشتے ہی ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے کہ دیکھو اقرا کتابہ کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، دیکھو تمہارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، کہ انصاف کی بات کروں چاہے خوشی کی حالت میں یا ناخوشی کی حالت میں، چاہے غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہوں، ناراض ہوں یا رضامند ہوں، خوش ہوں یا ناخوش ہوں، ہر حالت میں انصاف کی بات کرنا۔ اگر کرسی پہ بیٹھا ہے کوئی شخص تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ چاہے کسی سے ناراض ہے، اس کی اپنی ذاتی اس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، تو اس ناراضگی کو وہ ناانصافی کا باعث نہیں بننے دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، چاہے کوئی سی بھی سچویشن ہو، خوشی کی یا ناخوشی کی۔ ایک خوشی ناخوشی کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی اپنے خانگی حالات کی وجہ سے بعض اوقات وہ پریشان ہوتا ہے، وہ پریشانی جو ہے وہ بھی انصاف کی بات کرنے میں اس کی معنی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہوتی غضب کی یہ ہوتی ہے ناخوشی کی کہ وہ کسی شخص سے ناراض ہے، مدعی سے ناراض ہے یا مدعا علیہ سے ناراض ہے، وہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے
تو کسی کی ناراضی یا ناراضگی، کسی سے خوش ہو یا ناخوش ہونا عدل کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی لیے اسلامی عدالت میں یہ ہے کہ کسی جج کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کرے۔ وہ غصہ چاہے کسی وجہ سے ہو، لیکن وہ غصے کی حالت میں فیصلہ اس کے لیے کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا چاہے وہ کوئی کیفیت ہو، صحیح بات کہوں، انصاف کی بات کروں، خوشی یا ناخوشی کی حالت میں، ناراضی یا نارامندی کی حالت میں۔ اب دیکھو کہ جس آدمی کا یہ رویہ ہو کہ وہ ہر ایک سے انصاف کی بات کرے، ہر حالت میں انصاف کی بات کرے، بتائیے وہ کیا مقام ہوگا اس سوسائٹی کا جس میں اس طرح کے لوگ موجود ہوں۔ آپ اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ناخوشی کی بات ہوتی ہے تو 60 جج جو ہے وہ ایک طرف کر دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے۔ جج عدل کی بات کرتا ہے، لیکن وہ عدل جو ہے وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جد ہمارے اوپر پڑتی ہے۔ ہم نے جو کو کھایا پیا ہے اس کو وہ گلوانا چاہتا ہے اور وہ گوا بھی لیتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے پھر ہمارا یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے کلمہ عدل جو ہے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کی پھر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جہاں ظالم حکمران ہوں وہ اس کی پھر قیمت جو ہے ان کو وہاں کرتے ہیں اور پھر ان کو منصب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا جو ہے وہ چاہے خوش ہو یا نہ خوش ہو، ان کا جو عدل پہ قائم رہنا ہے وہی جو ہے ان کا سرمایہ حیات ہے۔ اور یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ کسی بھی قیمت پر وہ عدل کی بات سے منحرف نہیں ہو سکتے، عدل کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر وہ جج ہیں تو عدل سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے، ان کی کسی کی خوشی نہ یا ناخوشی اس پر ان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، تیسرا حکم جو یہ ہے کہ چاہے تنگی کی حالت میں ہوں یا خوشحالی کی حالت میں، دولت کم ہو یا زیادہ ہو یا نہ ہو، قصد میانہ روی۔ اگر دولت بہت ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو پھر گلچھرے اڑانے شروع کر دیں اور اسراف میں اور عیاشی میں ان کو صرف کر دیں، یہ نہیں قصد۔ ورنہ کسی بھی صورت میں اسراف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر دولت زیادہ ہے تو اس کے استحقاق رکھنے والے بھی زیادہ ہیں، اس لیے ان کو ان مدوں میں خرچ کریں جو مستحقین کی مد ہے، نہ یہ کہ اپنی عیاشی پہ، اپنے آرام پہ، اپنی آسائشوں میں ان کو خرچ کر کے اس کو جو ہے وہ اپنی دولت کو برباد کریں۔ تو یہ تیسری بات کہ چاہے فقر ہو اس میں بھی اعتدال، اس میں آہو وغیرہ نہ کریں، اس کے سر پہ نہ اٹھائیں کہ بس میں تو گیا مر گیا، 10 پھیلائیں اور ہاتھ لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی عاجزی اور محتاجی کو بیان کر کے ایک سائر کی زندگی جو ہے وہ اختیار کر دیں، نہیں۔ وہاں بھی جو ہے ایک ایسا رویہ جو کہ اعتدال کا رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر فقر ہے تو اس پہ صبر کریں، اگر دولت ہے تو اس کو اس طرح سے خرچ کریں جو کہ ایک میانہ روی کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا تقاضا ہے۔ ان چیزوں پہ خرچ نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ولا تبذر تبذیرا ولا تسرفوا۔ قرآن مجید میں بھی کیا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اہل عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ وہ یہ ہے کہ اسراف کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ایک پہلو یہ زندگی کے کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے احکام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے پھر سب ہم اس کے مخاطب ہیں۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے قطع تعلق کرے، قطع رحمی کرے، میرے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھے، میں اس سے صلہ رحمی کروں، میں اس سے اچھے تعلقات کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، بلکہ جو شخص اس کے ساتھ اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے لیکن اس قطع تعلق کے باوجود بھی وہ اس کے جو ہے رشتہ اپنا نہیں توڑتا، اس سے محبت کا رشتہ، اس سے تعلقات کا رشتہ، اس سے شفقت کا رشتہ، اس کی حاجات کو پوری کرنے کا رشتہ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھتا ہے۔ پھر فرمایا وہ اوتیا من حرمانی،
جو شخص مجھے معلوم رکھے وہ میں اس کو دوں. یعنی عام طور پر تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ برائی لے کر یہ تو ٹھیک ہے، جلا وصیت نصیحت مثل. لیکن وہ مقام اعلیٰ مقام جو ہے جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہے، جس کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت اس کی مخاطب ہے، وہ یہ ہے کہ جو نہ دے اس کو بھی دو. فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، وہ ایک سرگرم جو ہے حامی اور دوست بن جائے گا اس رویے سے. پھر فرمایا کہ وَعَافُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِی، جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اس کو معاف کروں. اگرچہ بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے کہ جو زیادتی کرے اس کو بھی آدمی معاف کر دے. اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ اس بدلہ لینے کا نہیں پڑتا. پھر فرمایا کہ وَأَنْ تَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ میری خاموشی جو ہے وہ سوچ اور فکر کی حامل ہو. یعنی ایسے ہی نہیں کوئی بیٹھے ہیں بس جیسے کہ حیوان بیٹھے چارہ کھا رہے ہیں یا کوئی ان کو سوچ ہی نہیں ہوتی. نہیں، جب میں خاموش ہوں تو سوچوں. کس چیز کے بارے میں سوچوں؟ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچوں، اپنی عاقبت کے بارے میں سوچوں، جو فرائض میرے اوپر اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں سوچوں. کیا میں ان کے لیے اس میں کیا وہ پوری ادا کر رہا ہوں؟ میں ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں ان کو پورا کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ یہ سوچ جو ہے میرے اوپر جب خاموش ہوں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ حقوق جو میرے ذمہ ہیں اور وہ جو میری ذمہ داری ہیں ان میں کس طرح سے عہدہ برا ہوں. اور وہ کل قیامت کو جب میں اللہ تعالیٰ کے پیش ہوں گا تو کیا میں ان سے بری ذمہ ہو جاؤں گا اپنے فرض اور ذمہ داریوں سے. پھر فرمایا کہ وہ نطقی ذکر، اور جب میں بات کروں تو وہ ذکر پر مشتمل ہو، اس کی خدا کی یاد جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ بات کرتا ہے اس میں کچھ کبھی وہ خدا کو نہیں بھولتا، انصاف کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے. اسی لیے ہے کہ یہ ذکر ہے صرف زبانی ذکر نہیں ہے بلکہ یہ رویہ بھی ایک ذکر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جن کو تجارت جو ہے، تجارت تو اب یہ ہے کہ سودا ہے نا، خریدنا اور بیچنا جو ہے، یہ چیز بھی جو ہے اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کر سکتی. تو گویا اللہ کی یاد جو ہے ان کی نطق پر، ان کی کوئی بھی بات کسی سلسلے میں جو بات ہے اس میں اللہ کا ذکر جو پیش ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، کسی کو پاشگاری نہیں دیتے ہیں، کسی کو ناجائز طور پر جو ہے وہ پریشان نہیں کرتے ہیں. تو ان کی نطق جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ ذکر ہے، یاد ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس نطق کو اس سیدھے راستے پہ جس نے رکھا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ وہ نظری عبرت، اور میری نظر جو ہو وہ عبرت کی نظر ہو. یہ نہیں کہ جائے گزر گئے بس ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں، جو بھی دیکھو اس سے عبرت حاصل کروں. کوئی آدمی کسی نے ظلم کیا ہے، دیکھو کہ وہ ظلم جو ہے یہ اس کا انجام کیا ہوگا. کوئی آدمی جو ہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. ہمارے جس طرح بھی آپ جائیں معاشرے کے اندر، خاص طور پر اس زمانے میں عبرت کے بڑے سامان موجود ہیں. ہماری حکومتوں کے اندر عبرت کے سامان موجود ہیں، ہمارے سرمایہ داروں کے اندر عبرت کے سامان موجود ہیں، ہماری عام گلی میں کوچے میں رہنے والے جو ہیں ان کے اندر کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی دھوکے میں مبتلا ہے، کوئی کسی میں مبتلا ہے، کسی کا کچھ انجام ہو رہا ہے، کسی کا کچھ انجام ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے عبرت کی نظر سے ہم دیکھیں، ان سے عبرت حاصل کریں. اگر وہ برائی کی وجہ سے ان کو برا نتیجہ پیش آ رہا ہے تو اس سے عبرت حاصل کریں. اگر کسی اگر ہم دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل نہ کریں، عبرت حاصل کرنا جو ہے یہ دراصل ایک ہمارا صحیح رویہ ہے اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچنے کا
جو دوسرے لوگ جو ہیں اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، اپنی شامت اعمال کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے مبتلا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 9 باتوں کی تعمیل کا حکم دے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ آمر بالمعروف ونہی عن المنکر، سب سے آخری بات جو فرمائی کہ میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ یہ پہلی بات ہے، یہ تو ساری ایک شخص کے متعلق ہیں، یہ کروں میں وہ کروں، لیکن آخر میں یہ ہے کہ میں ان کو برائی اب نیکی کا حکم دوں۔ معاشرہ جو ہے اس کو بھی یہ ہے کہ فراموش نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ خود بھی نیک بنیں، لیکن دوسروں کو بھی نیک بنائیں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں اور دوسروں کو بھی برائی کا حکم دیں۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سورہ البقرہ کی 133 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا وہ گم شدہ باب ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ نہ یہود نے اس وصیت کا ذکر کیا، نصارہ بھی گم کر بیٹھے۔ قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرگزشت کا یہ حصہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو تذکرے ہیں یہ صرف افسانے اور کہانیاں نہیں کہ ہم سنتے رہیں کہ پچھلے زمانہ میں یہ ہوا تھا، ان میں بہت سے عبرت اور بصائر کے سامان ہیں۔ ہم ان کو سنیں اور پڑھیں تو اپنے آپ کو سنوارنے کا بڑا سامان ان سے حاصل ہوتا۔ اب یہ منظر آپ ذہن میں لائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہے، باپ دنیا چھوڑ رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، اور قرآن مجید نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہود اور نصارہ جو رسول کریم علیہ السلام سے مناظرے کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا دین، آپ نے تو یہ ایک نیا ہی دین من گھڑت نکال، ان کو کہا اور کیسے عجیب انداز سے مخاطب کیا، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یہ سنتے ہی لوگ متوجہ ہو گئے اور دلوں پر اثر ہوا کہ دھیان سے بات یار سننی چاہیے، تو بہت کوئی پیارا واقعہ ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی فوت کون ہو رہا؟ اللہ کا ایک پیغمبر جس کی نسل سے بہت پیغمبر پیدا ہوئے اور اب بھی اس کی نسل دنیا میں پھیلی ہوئی، تو وہ فوت ہو رہا ہے۔ اور قہر کن سے رہا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، باپ ہے مہربان، پیغمبر ہے، اور بیٹوں سے کہہ رہا۔ اب بیٹے ایسے ہیں کہ اردو میں آپ دیکھ لیں جگر کے ٹکڑے، فارسی میں کہیں جگر گوشہ، اور عربی زبان میں افلاس و کبد، کہ یہ بالکل دل کی بوٹی ہوتی ہے۔ انسان کو بیٹوں سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں پیاری، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں بچوں کو بچانے، ڈاکو چور آئیں خود مر جاتے ہیں، یار میرے بچے بچ جائیں۔ اللہ کہتا ہے اے یعقوب علیہ السلام کی نسل، تمہیں پتہ ہے کہ جب تمہارا باپ فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنے پیارے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جو آخری وقت کی بات ہوگی اور ایک پیغمبر کی، اور وہ بھی اپنی اولاد کے لیے، اس سے زیادہ کوئی نیک اولاد کے لیے ہدایت نہیں۔ اگر وہ باوفا اولاد ہے تو ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں بھولیں گے جو مرتے وقت باپ نے کہی۔ کہا ایسا شفیق و مہربان باپ پیغمبر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو کہہ کر مرا تھا وہ تمہیں یاد ہے؟ اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے اللہ نے حوالہ دیا کہ باپ کو سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہونی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، اتنے پیارے ہیں، آدمی چاہتا ہے یہ ترقی کریں، قابل بنے، ان کو ہر لحاظ سے دنیا میں عزت اور آبرو حاصل ہو۔
اب شفیق اور مہربان باپ اللہ کہتا کیسے یہ برداشت کر سکتا کہ وہ دنیا میں تو ان کی عزت و جاہ ان کے مرتبے کی